السلام علیکم، میں بیرسٹر احتشام امیرالدین سوشل میڈیا پر آپ سے مخاطب ہوں۔ پاکستان سے خبر ہے کہ سوابی میں پاکستان تحریک انصاف نے بڑا بھرپور جلسہ کیا، بڑی جوشیلی تقریریں ہوئی ہے۔ اڈیالہ پر لانگ مارچ کا اندیا دے دیا کہ ستمبر کے مہینے میں اگر عمران خان کو رہا نہیں کیا جاتا تو اڈیالہ پر لانگ مارچ اڈیالہ کی طرف لانگ مارچ کیا جائے گا پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے۔ تو ایک طرف تو یہ سچویشن ہے، اس کے اوپر بات کروں گا، لیکن اس سے پہلے بنگلہ دیش کے اوپر بات کرنا ضروری ہے، اور پھر دونوں سچویشنز کا تقابل بھی کریں گے، کچھ کمپیریزن بھی کریں گے پاکستان اور بنگلہ دیش کا۔ بنگلہ دیش سے بہت بڑی ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ وہاں کی پرائم منسٹر شیخ حسینہ واجد، جو کہ شیخ مجیب الرحمان کی بیٹی ہیں اور چوتھی دفعہ وزیر اعظم منتخب ہوئی تھی بنگلہ دیش کی جنوری 2024 میں، اور یہ تقریباً 19 سالہ اقتدار کی کہانی ہے۔ شی از دا لانگسٹ سرونگ پرائم منسٹر ان دی ہسٹری آف بنگلہ دیش۔ انہوں نے استعفیٰ دے دیے، نہ صرف یہ کہ وہ مستعفی ہوئی ہیں بلکہ ہنگامی حالات میں انہیں ملک چھوڑ کر بھاگنا پڑا ہے، اور وہ بنگلہ دیش سے فرار ہو کر بھارت اگرتلہ پہنچ چکی ہیں، اور وہاں سے ان کو بھارتی حکومت جو ہے نئی دلی ٹرانسفر کرے گی، اور وہاں سے بھارتی میڈیا کے ذرائع کے مطابق ان کو فن لینڈ یعنی کہ یورپ بھیج دیا جائے گا۔ اور یہ جو سچویشن ہے، یہ جو ڈیولپمنٹ ہے وہاں کی پرائم منسٹر کی استعفیٰ دینے کے بعد بھارت فرار ہونے کی، اس کے پیچھے جو پس منظر ہے اس میں کوئی 2-3 ماہ کے پرتشدد مظاہرے ہیں اور ہلاکتیں ہیں۔ ہلاکتوں کی ایگزیکٹ تعداد تو میں نہیں آپ کو رپورٹ کر سکتا، کیونکہ کہیں پہ 200، کہیں پہ 300، کہیں پہ 400 ہلاکتوں کا ذکر ہے، لیکن یہ بات طے ہے کہ ان پرتشدد مظاہروں میں سینکڑوں ہلاکتیں ہوئی ہیں، اور بنگلہ دیشی طلبہ اور طالبات اس کے اندر شامل تھے بھرپور طریقے سے، اور ساتھ پھر عوام کے کچھ فیکشنز نے بھی ان کو جوائن کر لیا تھا۔ اور ابھی جب میں آپ سے مخاطب ہوں وہ مستعفی ہو چکی ہیں، اور خبر یہ ہے کہ جو چیف آف دی آرمی سٹاف ہیں بنگلہ دیش کے جنرل وقار الزماں، انہوں نے بھی ایک خطاب کیا ہے، اور خبر یہ بھی ہے کہ فوج نے پرائم منسٹر کو 45 منٹ کی ڈیڈ لائن دی تھی، صرف 45 منٹ کی، کہ آپ مستعفی ہو جائیں۔ تو جب فوج کی طرف سے اتنی شارٹ ڈیڈ لائن آئی تھی 45 منٹ کی، تو پھر وہ مستعفی ہو گئی، اور انہوں نے سننے میں یہ آیا کہ ایک تقریر ریکارڈ کرانے کی بھی کوشش کی تھی، لیکن انہیں تقریر ریکارڈ کرانے کی بھی اجازت نہیں دی گئی ہے۔ تو 45 منٹ کی ڈیڈ لائن دی گئی فوج کی طرف سے، اور اب اس وقت جو چیف آف دی آرمی سٹاف جنرل وقار الزماں ہیں، وہ بنگلہ دیش کی سیاسی جماعتوں کے ساتھ اس وقت مذاکرات کر رہے ہیں، اور سب سے بڑی جو سیاسی جماعت اب ہے وہ بنگلہ دیشی نیشنلسٹ پارٹی ہے، اس سے بھی ان کی ملاقات ہوئی ہے، اور چیف آف دی آرمی سٹاف نے کہا ہے کہ اب عبوری حکومت بنائی جائے گی، اور عوامی لیگ جو کہ شیخ حسینہ واجد کی جماعت ہے، اس کے علاوہ تمام جماعتوں سے بات چیت ہوگی۔ اور یہ بھی کہا ہے چیف آف دی آرمی سٹاف نے کہ جو لا اینڈ آرڈر ہے اس کو ریسٹور کیا جائے گا۔ اور ایک بہت اہم سٹیٹمنٹ جو بنگلہ دیشی چیف آف دی آرمی سٹاف جنرل وقار الزماں کا ہے، وہ یہ ہے کہ فوج ہمیشہ عوام کے ساتھ کھڑی رہی ہے اور کھڑی رہے گی، یعنی کہ جو عوام نے فیصلہ کیا ہے اس کو فوج نے اس کے ساتھ کھڑے ہونے کا فیصلہ کیا، اور عوام کا فیصلہ انہوں نے مظاہروں کے ذریعے سڑکوں پر آ کر کیا، اور وہ پھر مظاہرے پرتشدد بھی ہوئے، کیونکہ بنگلہ دیشی حکومت کی طرف سے ان کو روکنے کی کوشش کی گئی، کرفیو بھی نافذ کیا گیا، فائرنگ بھی ہوئی، لوگ اس میں ہلاک بھی ہوئے۔ تو لیکن ایونچولی بنگلہ دیشی آرمی چیف نے یہ سٹیٹمنٹ دیا ہے کہ فوج ہمیشہ عوام کے ساتھ کھڑی رہی ہے اور کھڑی رہے گی۔ اور یہ جو مظاہرے ہوئے ہیں یہ تو ہوئے ہیں، لیکن جیسی شیخ حسینہ واجد کے مستعفی ہونے کی خبر آئی ہے تو وہ جو مظاہرین سڑکوں پر تھے انہوں نے جشن منایا، اور اس وقت کی اطلاعات کے مطابق بنگلہ دیش کی سڑکوں پر 4 لاکھ افراد موجود ہیں، اور مظاہرین نے جو شیخ حسینہ واجد کی سرکاری رہائش گاہ تھی اس میں بھی اس کا بھی رخ کیا ہے، اس میں گھسے بھی ہیں، اور خبر کے مطابق وہاں پر توڑ پھوڑ بھی کی ہے، اور کچھ مظاہرین وہاں سے سامان لے کر سامان لے کر چلے گئے ہیں، چوری کہہ لیں آپ کے، اٹھا کر لے کر چلے گئے۔ تو یہ خبر بھی ہے کہ شیخ حسینہ واجد کے مستعفی ہونے کے بعد ان کی رہائش گاہ میں یہ کچھ ہوا ہے، اور اس سچویشن میں چیف آف دی آرمی سٹاف یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم فوج جو ہے وہ عوام کے ساتھ کھڑی ہے، اور پہلے بھی کھڑی رہی ہے اور آگے بھی کھڑی رہے گی۔ اب یہ جو ساری سچویشن بنی ہے بنگلہ دیش میں، اس کا تقابل میں کروں گا پاکستان میں
موجودہ سیاسی صورتحال کے ساتھ. لیکن یہ جو ساری سچویشن بنی ہے اس کی بنیادی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ تقریباً 2-3 ماہ پہلے جو طلبہ و طالبات تھے بنگلہ دیش میں اسٹوڈنٹس، انہوں نے سڑک پر آ کر احتجاج کرنا شروع کیا اس بات پہ کہ حکومت کی یہ جو پالیسی ہے کہ 1971 میں جن لوگوں نے جنگ لڑی تھی ان کے جو بچے ہیں ان کو 30% حکومت نے سرکاری نوکریوں میں کوٹا دیا ہوا ہے. تو یہ جو 30% سرکاری نوکریوں میں جنگ لڑنے والوں کے بچوں کا کوٹا ہے یہ غلط ہے. اور جو باقی لوگ ہیں، باقی جو بچے ہیں، پاپولیشن ہے، جو نوجوان ہیں، وہ کیونکہ وہ 30% سے محروم ہو جاتے ہیں تو یہ 30% ختم ہونا چاہیے، اس کی کوئی بیس نہیں. یہ واحد یہ جھگڑا تھا. بنیادی طور پہ یہ مظاہرے اس وجہ سے شروع ہوئے تھے. تو مظاہرے شروع ہو گئے، اس کے بعد گورنمنٹ نے اس کو ہیڈ آن لیا، کرفیو وغیرہ نافذ کیا. لوگ پھر بھی نہیں منتشر ہوئے اور سڑکوں پر رہے، اور پھر گولیاں چلی اور 200 افراد کے ہلاک ہونے کی خبر آ گئی. جب یہ ہوا، ہلاکتیں بھی ہو گئیں، تو بنگلہ دیش کی سپریم کورٹ نے فیصلہ کیا کہ یہ جو کوٹا سسٹم ہے سرکاری نوکریوں میں 30% کوٹا جنگ لڑنے والوں کے بچوں کے لیے، یہ غیر آئینی ہے، اس کو ختم کیا جاتا ہے. بنگلہ دیشی سپریم کورٹ نے فیصلہ سنا دیا کہ ختم. لیکن جو مظاہرین تھے وہ سڑکوں سے نہیں گئے. انہوں نے کہا جب تک اس کی پراپر امپلیمنٹیشن نہیں ہوگی، جب تک مکمل انصاف نہیں ہوگا، ہم نہیں جائیں گے. اور حکومت کی سول نافرمانی کا بھی انہوں نے اندیا دیا کہ ہم سول نافرمانی کی موومنٹ چلا رہے ہیں. اب سچویشن اور بہت زیادہ بگڑ گئی وہاں پہ اس وجہ سے. تو جب یہ ہوا اور پھر حکومت لگاتار کوشش کر رہی تھی. اور پھر دوسرا میں آپ کو ایک بات اور بتاؤں کہ یہاں پہ امریکہ میں جتنے بنگالی لوگوں سے کبھی ملاقات ہو جاتی ہے مسجد میں یا کہیں پر بھی کسی جگہ پہ، تو کیونکہ مجھے ہسٹری پر بات کرنے کا اور مختلف لوگوں سے جاننے کا شوق ہے کہ وہ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں سچویشن کو اپنی. تو کچھ عرصہ پہلے ایک یہاں پہ صاحب ہیں، وہ ہی از فرام بنگلہ دیش، ان سے میری بات چیت ہو رہی تھی. تو ان سے میں نے پوچھا یہ موجودہ وزیر اعظم کے بارے میں، تو انہوں نے مجھ سے ذکر کیا. ابھی یہ سچویشن اس طرح سے نہیں شروع ہوئی تھی، یہ میں اس سے پہلے کی بات کر رہا ہوں. تو انہوں نے مجھ سے ذکر کیا کہ پیپل آر ناٹ ریئلی ویری ہیپی with this government and with this prime minister because یہ جو شیخ حسینہ واجد ہیں ان کے بھی ایک بیٹے ہیں جن کا نام سجیب واجد ہے، اور انہوں نے ابھی سوشل میڈیا پہ کوئی پیغام بھی دیا کہ ریسٹور کیا جائے، اقتدار ہمیں واپس دلایا جائے. تو کہتے ہیں جی کہ وہ ادھر امریکہ میں بیٹھے ہوئے ہیں، ماں وہاں پہ بنگلہ دیش میں پرائم منسٹر ہے، بیٹا امریکہ میں بیٹھا ہوا ہے اور کاروبار کرتا ہے اور بہت امیر ہے. اور بنگلہ دیش میں جنرلی لوگوں کا خیال یہ ہے یا تاثر یہ ہے کہ بہت سارا وہاں سے پیسہ اٹھا کر ادھر لے آئے، اور اس میں کرپشن بھی مبینہ طور پر ہے. اور یہ جو ہے ملک کے ساتھ جو ہے وہ عام آدمی کے ساتھ بہت بڑی زیادتی، یعنی کہ وہی گیپ جو ہے نا، ایک ڈسکنیکٹیوٹی ہے بٹوین جو حکومت کر رہے ہیں کہ جی ان کے بچے امریکہ میں بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ وہاں پہ موجیں کر رہے ہیں، اور ہمارے بچے یہاں پہ ذلیل ہو رہے ہیں، اور 30% کوٹا جو ہے وہ ان کو دے دیا جاتا ہے، اور بچوں کو یہاں پہ نوکری نہیں ملتی، وہ بے روز. تو یہ والی فیلنگ جو تھی نا، یہ یہاں پہ پریولنٹ تھی بنگلہ دیش میں. یہ ابھی میں مظاہروں سے پہلے کی بات کر رہا ہوں آپ سے. تو پھر یہ مظاہرے شروع ہو گئے، اور اس بات پہ کہ 30%، اور اس حد تک پہنچے ہیں کہ پرائم منسٹر کو وہاں سے استعفیٰ دینا پڑا ہے، اور وہ وہاں سے گئی ہیں. اور اب وہاں پہ چیف آف دی آرمی سٹاف جو ہیں وہ اپنا کردار جو بھی ہے ادا کر رہے ہیں، اور وہ اس وقت کہہ رہے ہیں بری حکومت بنائیں گے، سب کچھ کریں گے. یہ جو چیف آف دی آرمی سٹاف ہے جنرل وقار الزماں، یہ بھی کوئی 23 جون کو، مہینہ پہلے چیف آف دی آرمی سٹاف بنے، لگائے گئے، اپوائنٹ ہوئے. اور ابھی تقریباً 1 مہینہ ہی ان کو ہوا تھا کہ یہ ابھی یہ سچویشن ہوئی ہے. یعنی کہ یہ 1 مہینہ پہلے ان کی اپوائنٹمنٹ ہوئی ہے. مظاہرے کوئی اس سے تھوڑا پہلے سے شروع ہو چکے ہوئے تھے. تو اب جو ہے 1 مہینہ پہلے اپوائنٹمنٹ ہوئی تھی، تو بہرحال انہیں اب یہ کردار ادا کرنا پڑ رہا ہے. حالانکہ بنگلہ دیش کے حوالے سے ابھی کچھ عرصے میں باتیں ہو رہی تھیں کہ معاشی طور پر ترقی کی ہے بنگلہ دیش نے، اور ان کی جو کرنسی ٹکا ہے وہ بھی پاکستانی روپے سے زیادہ سٹرونگ ہے، اور ان کے پاس فورن ریزروز بھی پاکستان سے زیادہ ہیں. لیکن اس کے باوجود کہ معاشی طور پہ بنگلہ دیش کی ترقی کی باتیں ہو رہی تھیں، اور اسٹیٹسٹکس پروف بھی کرتے ہیں، لیکن کیونکہ یہ ایک بات وہاں کے عوام کو قابل قبول نہیں تھی کہ کیوں ملے 30% سرکاری کوٹا ایک مخصوص طبقے کو. اور دوسرا یہ کہ پھر the way it was handled by the government، کہ ان مظاہروں کو پھر جس طرح سے طاقت کے ساتھ
ہینڈل کرنے کی کوشش کی، اس کے اوپر عوام نے ریئیکٹ کیا، رسپونڈ کیا، سرنڈر کرنے سے انکار کیا، اور پھر سچویشن اس حد تک چلی گئی کہ وہاں پہ انہیں استعفیٰ دینا پڑ گیا۔ تو یہ بنگلہ دیش کی صورتحال سے جی اب آ جاتے ہیں پاکستان کی طرف۔ پاکستان میں عمران خان صاحب کو جیل میں قید کیے ہوئے 1 سال ہو چکا ہوا ہے۔ 1 سال، ٹھیک 1 سال پہلے عمران خان کو زمان پاک لاہور سے گرفتار کیا گیا تھا، اس کے بعد کچھ عرصہ اٹک جیل رکھا گیا اور پھر اڈیالہ شفٹ کر دیا گیا۔ 1 سال مکمل ہو گیا عمران احمد خان نیازی کی اسیری کو، اور عمران خان صاحب کی جو پارٹی ہے پاکستان تحریک انصاف، اس نے بھرپور جلسہ کیا ثوابی میں، اور وہاں پر تقریریں بھی ہوئی ہیں بڑی جوشیلی، اور یہ کہا گیا ہے کہ اگر ستمبر کے مہینے میں عمران خان رہانی ہوتا ہے تو اڈیالہ کی طرف لانگ مارچ ہوگا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ لانگ مارچ کس لیول پہ ہوگا، کس حد تک ہوگا۔ دوسری طرف ڈی جی آئی ایس پی آر کی گفتگو رپورٹ ہو رہی ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ جی 9 مئی کے اوپر جو فوج کا موقف تھا اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی ہے، جو موقف پہلے تھا وہی ہے اور وہی رہے گا۔ اور یہ لیکن پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ اب اس حوالے سے حماد اظہر کی تقریر کے کچھ کلپس میری نظر سے گزرے ہیں، جس پر انہوں نے کہا ہے کہ میں اب منظر عام پر آ رہا ہوں، اور اگر مجھ پہ تشدد بھی کیا گیا البتہ تو میں عمران خان کے ساتھ کھڑا رہوں گا، لیکن اگر میری کوئی ویڈیو ایسی سامنے آتی ہے تشدد کی وجہ سے جس میں میں کوئی اور بات کرتا ہوں تو آپ نے اسے سمجھ جانا ہے کہ وہ جھوٹ ہے، وہ سچ نہیں ہے۔ تو بہرحال یہ ان کی ایک تقریر، اور دوسرا وہ اڈیالہ مارچ کی بات کر رہے تھے۔ تو اس وقت جو سچویشن ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اب اپنے ورکر کو، کارکن کو، ووٹر کو، سپورٹر کو گراس روٹ لیول پہ لانگ مارچ کی کال دے رہی ہے کہ جی آپ لانگ مارچ کریں عمران خان کی رہائی کے لیے۔ گیون دا فیکٹ کہ 1 سال ہو چکا ہے عمران خان کو قید ہوئے، تو وہ کہتے ہیں کہ ستمبر کے مہینے میں رہائی اگر نہیں ہوتی ہے تو پھر یہ لانگ مارچ کیا جائے گا۔ اور تقریباً 1 سال قید کاٹ کے عمران خان نے ایک مثال تو قائم کی ہے، مطلب کہ یہ کوئی آسان نہیں ہوتا اس طرح سے جیل کاٹنا۔ جو حال ہی میں کچھ ہم نے مثالیں دیکھی ہیں پاکستان میں، اس میں تو لوگ مطلب کہ ڈیل بھی کر لیتے ہیں، بیمار بھی ہو جاتے ہیں، ملک سے باہر بھی چلے جاتے ہیں، اور اس کے بعد پھر واپس بھی نہیں آتے جب تک سیاسی طور پر دوبارہ کوئی ڈیل نہیں ہو جاتی ہے۔ میاں نواز شریف کی بات میں کر رہا ہوں آپ سے۔ تو لیکن عمران خان نے 1 سال یہ بڑی بہادری کے ساتھ گزارا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ جو ان کا موقف ہے اس کے اوپر وہ قائم ہے، اس پہ کوئی شک نہیں ہے۔ مذاکرات کی اگر وہ بات کر رہے ہیں تو یہ کمزوری کی نشانی نہیں ہے، یہ سیاسی فلیکسیبلٹی، پولیٹیکل فلیکسیبلٹی کی نشانی ہے اور سیاسی بلوغت کی نشانی ہے۔ مذاکرات کا راستہ کبھی نہیں بند ہونا چاہیے۔ یہ بات درست ہے کہ وہ سیاستدانوں سے مذاکرات کے حوالے سے کہتے ہیں کہ اچکزئی صاحب کریں گے، میں فوج اپنا نمائندہ قائم کرے۔ تو کس حد تک پاکستان تحریک انصاف اپنے کارکن کو موبلائز کرنے میں اب کامیاب ہوگی، کیونکہ جو حالات ہیں، جو واقعات ہیں، جو سچویشن ہے، جو معاملات ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں۔ خان صاحب کی قید بھی 1 سال گزر چکی ہے، اس کے علاوہ کیسز بے شمار ہوئے ہیں۔ 9 مئی کے بعد جس طرح سے سچویشن کو ٹیکل کیا گیا، اس کے بعد سے پھر زمان پاک لاہور میں ایک ٹائم پہ بڑا رش، بڑی رونق ہوتی تھی، وہاں پہ عمران خان صاحب کے ہوتے ہوئے ہی ابھی وہ گرفتار بھی نہیں ہوئے تھے تو بالکل وہ اجڑ گیا تھا خیمہ بستی وہاں کی۔ تو کیا ان حالات میں پاکستان تحریک انصاف اپنے ورکر کو موبلائز کر سکے گی؟ کیا پرامن احتجاج یا پرامن لانگ مارچ کر سکے گی، جبکہ حکومت کی طرف سے اور ریاست کی طرف سے بالکل کسی قسم کا کوئی مارجن نہیں دیا جا رہا، اور ہر طرح کے جبری ہتھ کنڈے استعمال کیے جاتے ہیں اور ریاستی طاقت کا استعمال ہوتا ہے کسی بھی موومنٹ سے میرا مطلب ہے کہ کسی بھی حرکت کو، چاہے وہ جلسہ جلوس ریلی کی شکل میں ہو، اس کو کرش کرنے کے لیے۔ ابھی ثوابی کا جلسہ ہو گیا کیونکہ کے پی کے میں پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہے۔ اینی ویئر ادر دین کے پی کے اس وقت جو ہے وہ جلسہ جلوس ریلی لانگ مارچ کرنا پاکستان تحریک انصاف کے لیے بہت مشکل ہے۔ تو کیا ان حالات میں پاکستان تحریک انصاف کر سکے گی؟ اور اگر کرے گی، کال دے گی، تو کیا لوگ نکلیں گے؟ کیا لوگ سٹینڈ لیں گے عمران خان کی رہائی کے لیے؟ یہ دیکھنا باقی ہے۔ اس ویلاگ میں اتنا ہی، انشاءاللہ دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی۔ اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔